ایک صاحب کا سوال ہے کہ جنت میں جانے کا آسان راستہ کیا ہے بتائیے۔ میں وہ آسان راستہ آپ کو بعد میں بتاؤں گا۔ یہی سوال ہمارے علماء اکرام سے پوچھا گیا تو انہوں نے راستہ بتا دیں۔ جنت میں جانے کا کوئی آسان راستہ نہیں بھائی، وہ میں پہلے بتا چکا کہ جنت کو اللہ نے ناگوار چیزوں سے ڈھانپ رکھا ہے، بخاری مسلم کی حدیث ہے، اور دوزخ کو خوشنما چیزوں سے۔ یہاں اگر لکھتے آپ کہ دوزخ میں جانے کا آسان راستہ، تو میں آپ کو راستہ نہ بتاتا، میں کہتا کہ دوزخ میں جانے کا راستہ جو بھی ہے وہ ہے ہی آسان ہے، بتانے کی ضرورت ہی نہیں۔ سارے آسان راستے دوزخ کی طرف جا رہے ہیں اور سارے مشکل راستے جنت کی طرف۔ جنت میں جانے کا آسان راستہ بتا دیں۔ علی بھائی، پہلے تو میں علی بھائی کو ہی پیغام پہنچاؤں گا، کئی بار سمجھایا کہ بخاری مسلم مت کیا کیجئے، آپ اپنا دماغ سب سے پہلے قرآن کی طرف لے جائیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے خود قرآن کو وہ درجہ نہیں دیا ہے جو درجہ ہونا چاہیے۔ بھئی پہلا درجہ یہی ہے نا کہ انسان اپنی عقل استعمال کرے، تبھی تو میں اللہ کو پہچانوں گا، اپنے رب کو پہچانوں گا۔ تب آپ کا حشر دیکھیے آپ کیا ہوا۔ اب آپ بخاری مسلم پہ چلے گئے کیونکہ آپ کے پورے برین میں وہی پورے نمبروں کے ساتھ بخاری مسلم بسا ہوا ہے۔ قرآن کی مثال آپ بہت کم دیتے ہیں، میں کئی بار سمجھایا یہ بات۔ اب ذرا آئیے، آپ تمام پبلک سے بھی میری یہ گزارش ہے کہ اپنی عقل استعمال کیجئے، عقل استعمال کر کے قرآن پہ جائیے۔ سب سے پہلے دیکھیے آپ کی عقل قرآن کے مطابق کام کر رہی ہے یا نہیں کر رہی ہے۔ اللہ پوچھے گا نا، بھائی افلا تعقلون، میں نے تم سے کہا تھا کہ تم اپنی عقل استعمال نہیں کرتے۔ کتاب انزلناہ الیک المبارک لیدبروا آیاتہ، یہ مبارک کتاب ہے محمد آپ پہ نازل کر رہا ہوں تاکہ لوگ اس میں تدبر کریں، غور و فکر کریں۔ ولیتذکر اولو الالباب، یہ تو عقل والوں کے لیے نصیحت ہے۔ عقل والوں کی بات شروع عقل سے ہو رہی ہے۔ آپ جو ہے ادھر ادھر بھٹک رہے ہیں، آنکھ بند کر کے، اندھے لکیر کے فقیر بن کے۔ بات کو سمجھیے ذرا، تھوڑی عقل استعمال کیجئے۔ میرے مزاج میں سختی اسی لیے ہے کہ یار زندگی کے ہر کام میں عقل استعمال کرتے، گاڑی صحیح جگہ پہ ٹھہراتے نہیں، دنیا بھر کی غلطیاں کرتے پھرتے رہتے۔ جہاں پیسے کمانا ہے وہاں بڑی ہوشیاری۔ تو بھائی پہلے اپنی عقل استعمال کیجئے، اپنی عقل کا ٹیسٹ لیجئے قرآن سے۔ ہاں اگر آپ کی عقل قرآن کے خلاف جا رہی تو آپ اپنی عقل کو درست کیجئے، جو قرآن کہہ رہا ہے اس کو مانیے تو اللہ ہدایت بھی دے گا۔ ورنہ آپ اپنی ضد پہ رہیں گے تو بہت سارے عقل والے دنیا میں گھوم رہے ہیں جو قرآن کا انکار کر رہے ہیں اپنی عقل استعمال کر کے، قرآن کے اصل الفاظ کو بدل دے رہے ہیں۔ آپ تو عقل بھی چھوڑ دیے، قرآن بھی چھوڑ دیے، اللہ سے دعا کرنا بھی چھوڑ دیے کہ یا اللہ اہدنا الصراط المستقیم، وہ بھی چھوڑ دیے، اللہ سے اپنا تعلق ہی ختم کر لیے۔ تو جو آدمی عقل استعمال نہیں کرتا، سب سے پہلے اللہ ہی ناراض ہو جاتا اس سے، پھر قرآن تک انہیں پہنچنے بھی نہیں دیتا۔ اب آ رہا ہے وہ نمبر کہ میں آپ کو قرآن کی سورہ شمس کی آیت روز لوگوں کو سمجھاتا ہوں، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا أَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا قَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا۔ جس نے اپنا آپ کا پیوریفیکیشن کیا یقیناً وہ کامیاب ہوگا۔ پیوریفیکیشن کا مطلب کیا ہے؟ پاکی آدھا ایمان ہے کا مطلب آدھا جسم آپ پاک کریں گے، آدھے مومن ہیں آپ، گندگی نہیں رہے گی، باقی آدھا مومن آپ کی روح ہے، آپ کا نفس ہے۔ آپ صفائی کرتے رہیے، موت کبھی بھی آ سکتی۔ ایک چھوٹی سی نیکی بھی اگر ہوگی، نہیں بھی ہوگی تو آپ جنت میں جائیں گے۔ برائی لے کے آپ جنت میں نہیں جا سکتے، اور ایک نیکی لے کے جو ہے آپ جنت میں جا سکتے ہیں۔ تو بھائی قد افلح من زکا قد خاب من دسا، ذرا عقل استعمال کیجئے، سجدہ کریے اللہ کے سامنے، پوچھیے اللہ سے۔ دیکھیے بڑی پتے کی بات بتا رہا ہوں میں۔